الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستوں، اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، اللہ نے ہمیں ایک مختصر مگر بہت قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے. اور اس مختصر زندگی میں بھی ایک حصہ ایسا ہے جو نہایت کام کا ہے اور کارآمد ہے. ایک زمانہ تو ہوتا ہے بچپن کا، جس میں ایک لاشعوری دور سے انسان گزرتا ہے اور بے خبری کا عالم ہوتا ہے. اور شریعت مقدسہ نے بھی بچپن کے زمانے میں بلوغ سے پہلے انسان پر احکام تکلیف یا نہیں ڈالے ہیں. لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں اس کے بعد اس کے اوپر احکام لاگو کیے جاتے ہیں اور وہ احکام کا مکلف مانا جاتا ہے. اس کے بعد زندگی کا بالکل آخری دور آتا ہے جس کو بڑھاپا کہتے ہیں. لمبی سفر زندگی کی طے کر کے کنارے پر جب موت کے پہنچتا ہے اس کا نام بڑھاپا ہے. یہ زندگی کا اور اس عارضی دنیا کا آخری دور ہے. اس دور میں
اگر کسی نے رجوع والی زندگی، ہوش والی زندگی، آخرت کی فکر والی زندگی اور آخرت کی تڑپ کو اوڑھ لیا تو یہ بڑھاپا کام کا بن جاتا ہے، ورنہ حدیث شریف میں ارذلی عمر سے پناہ مانگی، یعنی اتنی نکمی عمر انسان کی ہو جائے کہ وہ دوسروں کا دست نگر بن جائے اور دوسروں کا محتاج بن جائے، ہر وقت اس کو دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہو۔ حضور نے اس سے پناہ مانگی۔ اتنا جو محتاج ہوتا ہے اس میں اور بچے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ بچہ ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، استنجا کے سلسلے میں، پاکی کے سلسلے میں، سونے جاگنے کے سلسلے میں وہ محتاج ہوتا ہے ماں باپ کا۔ بڑھاپے میں یہی ماں باپ اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ وہ اٹھائیں گے تو اٹھے گا، وہ سلائیں گے تو ماں یا باپ جو بھی ہوں گے وہ سوئیں گے، جب وہ کھلائیں گے تو کھائیں گے۔ خود سے آدمی کچھ کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو 50 سال کے بعد کا زمانہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا تو ایک دور تو وہ نکال دیجئے۔ ادھر بچپن کا 15 سال سے پہلے کا زمانہ جو کھیل کود میں گزارا وہ نکال دیجئے۔ اب لے دے کر ہمارے پاس جوانی کا جو زمانہ ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اب بالکل جب جوانی کا دور شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی انسان کا آخرت کا رخ بن جائے اور اس کو فکر آخرت زیادہ ہو جائے، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ کسی اللہ والے سے وہ وابستہ ہو یا وہ اللہ کے راستے کی محنت میں لگا ہو یا کوئی خانقاہ میں آتا جاتا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سنبھل جائے اپنے عین جوانی کے زمانے کے اندر۔ ورنہ جوانی جو ہے کسی کی بن گئی اور سنور گئی اور دین اس کی زندگی میں جوانی کے اندر اگر آ گیا تو پھر امید ہے کہ وہ سنبھلے گا اور بڑھاپے تک سنبھل جائے گا۔ اور جوانی اگر برائیوں کی نظر ہو گئی تو یہ قیمتی وقت نکل جانے کے بعد پچھتائے گا، ندامت اور افسوس اور حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو وقت چلا جاتا ہے وہ لوٹ کر پھر واپس آتا نہیں ہے، جو گزرا ہوا ٹائم ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے جو وقت گزر گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ ہر دن انسان موت کی طرف آگے بڑھتا ہے، آخرت کی طرف، قبر کی طرف اس کا قدم بڑھتا ہی جاتا ہے اور بڑھتا ہی جاتا ہے اور کسی موڑ پر رکتا نہیں۔ اب یہ جوانی کے زمانے میں کسی نے اپنے آپ کو بنا لیا اور کسی نے فکر عقبہ کر لیا اور کسی نے آخرت کی فکر جما لی اور سجا لی اور بنا لی تو اس کا کام ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ورنہ اس وقت جوانوں کو بگاڑنے کے لیے
سب سے زیادہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ روزانہ جو نئی نئی چیزیں اور نئی نئی ایجادیں اور نئی نئی فلمیں اور نئی نئی اختراعات لائی جاتی ہیں، اس کا مقصد جو ہے اور اس کا ٹارگٹ جوان لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو ایجاد کردہ چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جو انسان کو دین کی طرف لائے یا آخرت کی طرف لائے۔ ان میں سے ہر چیز کا رخ دنیا کی طرف لے جانے والا ہے، دنیا کی طرف پھیرنے والا ہے، گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے، گناہوں کے جذبے پیدا کرنے والا ہے، برائیوں کے خیالات اٹھانے والا ہے۔ ہر فیشن اور ہر ایجاد جو جوانوں کے لیے کی جاتی ہے وہ خرابیاں لے کر آتی ہیں، برائیاں لے کر آتی ہیں، چاہے وہ لباس ہو، مردوں کا لباس ہو کہ عورت کا لباس ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیشن ہو۔ کوئی فیشن دین پر لانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر کھینچ کر مصروف کرنے کے لیے اور گناہوں میں منہمک کرنے کے لیے۔ گناہوں کی شکل ایسی بنا دی گئی ہے کہ آدمی کو گناہوں کا احساس ختم ہو گیا۔ برائیوں کو شیطان نے اتنا چمکایا ہے موجودہ دور میں کہ ان کو برائی ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے کہ اسے برائی کہا کیوں۔ جیسے کہ ٹیلی ویژن کی نشریات، ہم کو بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے معلومات کا ایک ہجوم ہے جو ہمارے ذہنوں تک اور دماغوں تک پہنچتا ہے، تو لوگوں کو معلومات کے جال میں پھنسا کر بدکاریوں کی طرف، فحش چیزوں کی طرف، غیر جنسی چیزوں کی طرف، ناجائز چیزوں کی طرف، آنکھوں کے گناہوں کی طرف لے جا کر لگا دیجیے۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ برائیوں کے علاوہ اور خرابیوں کے علاوہ نہیں نکل سکتا ہے۔ برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ جیسے یہاں بیان ہو رہا ہے، ایسے جگہ جگہ دین کے سلسلے کے بیانات ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں اتنے بیانات، کیوں اتنی تقاریر کراتے ہیں؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اتنی تقاریر کے باوجود اتنی خرابیاں موجود ہیں تو یہ سب ختم ہو جائے گا تو برائیاں کہاں جا کے رکیں گی؟ خرابیاں کہاں جا کے رکیں گی؟ کچھ نہ کچھ کان میں باتیں پڑتی رہیں گی تو انسان کو اور جوان کو یہ احساس ہوگا کہ بھئی یہ گناہ ہے اور اسے چھوڑنا ضروری ہے۔ احساس کم سے کم پیدا کرنا اور احساس کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور موجودہ دور کی سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ یہ احساس جو پیدا ہو رہا ہے آخرت کا، گناہوں کا، یہ احساس ختم کر دیا جائے۔ شرم جو ہے گناہوں کے کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ بے حیائی کو اتنا رواج دیا جائے کہ گناہ کرتے ہوئے کسی کو نہ حیا آئے نہ کوئی شرم آئے۔ آج عالم یہ ہے کہ انسان اپنی جنسی تسکین کے لیے انسان سے نہیں حیوان سے متعلق ہو رہا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں، جانوروں سے تعلق رکھنا شروع کیا ہے، انسان سے ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے تو جانوروں کی طرف جا کر خود بھی اپنے آپ کو ایک انسان نما جانور بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب اخبارات اٹھائیں روزانہ، 3 چیزیں عام طور پر اخبارات میں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو قتل کی واردات،
اخبار کے ہر صفحے میں کوئی نہ کوئی قتل کی خبر ہے کہ فلان جوان نے اس کو مار ڈالا، فلان عورت کو یوں مار ڈالا۔ دوسرا، روزانہ بدکاری کے ارتکاب کی خبریں آتی ہیں کہ یوں بدکاری کی، اور آج کل تو اجتماعی بدکاری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بھئی گاڑی کے اندر اجتماعی طور پر عصمت دری کی گئی اور عزت جو ہے لڑکی کی خراب کر دی گئی۔ تیسری چیز، مال کے پیچھے دنیا اتنی دوڑ رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں روزانہ لوٹ کھسوٹ، ڈاکے، ڈکیتیاں کثرت سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ چیزوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا، وہ چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاریاں کثرت سے بڑھ جائیں گی۔ موجودہ دور میں اتنی بے حیائیاں ہیں اور اتنا ننگاپن آیا ہے، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی۔ لڑکا نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اس کا پیجامہ اس حد تک نیچے جاتا ہے کہ جو چھپانے کا سطر ہے اس سے بھی نیچے اتر جاتا ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کو یہ خیال تک نہیں آتا کہ میرا یہ لباس نماز کے وقت مجھے زیب بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں فرمایا قیامت سے پہلے عورتیں جو لباس پہنیں گی وہ لباس پہن کر ننگی ہوں گی، عریان ہوں گی، اور اس کی شکل ایک تو یہ ہوگی کہ انہوں نے اتنا باریک لباس پہنا ہوگا کہ پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جائیں گے۔ موجودہ دور میں ایسے لباس ہیں ہی کہ جو پہننے کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاتون نے پہنا ہی نہیں یہ لباس۔ نمبر 2، کبھی لباس جو ہے اتنا تنگ ہوگا کہ اس کی تنگی کی وجہ سے جسم کے نشیب و فراز جو ہیں وہ نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے یوں لگے گا کہ یہ جو پہنا ہے اس سے تو یہ نہ پہنتی تو بہتر تھا۔ اور تیسرا، کم سے کم لباس، سلیوز جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، جسم کے وہ علاقے جن کو شریعت مقدسہ نے پوشیدہ رکھنے کو کہا ہے اس کو بھی کھول کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو زیادہ ایکسپوز کرنے کی جو ہے روزانہ تلقینیں کی جاتی ہیں، اخباروں میں اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں، تو عریانیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اور یہ علامت قیامت۔ یہ جنسی حیوانیت اور یہ ننگے پن کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نتیجتاً گناہ یعنی بدکاریاں اور زنا اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ یہ دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان فرمائی کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، عام ہو جائے گا زنا، بدکاریاں انتہا کو پہنچ جائیں گی۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، شراب کو فیشن سمجھ کر پیا جائے گا، اور آج تقریباً ہمارے جوانوں کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں، ان کو حقہ پہلے پلایا جاتا ہے، اور حقے سے پھر جو ہے آدمی آہستہ آہستہ شراب نوشی کے دروازوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ادھر ایمان والے کی شان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں بیان فرمائی، فرماتے ہیں
کہ ایک مومن کا اور ایک غیر مومن کا فرق کیا ہے۔ فرمایا مسلمان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ کرنے کی چیز تو ہے ہی نہیں، جیسے کہ چلتے چلتے بال ارادہ کوئی آدمی ٹھوکر کھاتا نہیں ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن بال ارادہ ٹھوکر نہیں کھاتا کوئی بھی عقل مند۔ اس طرح گناہ جو ہے ٹھوکر کی طرح ہے جو بال ارادہ کرنے کی چیز نہیں ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، اور وہ کام ہے شیطان کا کام ہی رکھنا اندازی کرنا ہے، نیک آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر چلانا، اس کا وعدہ شیطان نے اللہ کے دربار میں اللہ سے لیا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بارگاہ ایزدی میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے تمام ملائکہ کو سجدے کا حکم ہوا، تو اس وقت شیطان کو بھی حکم ہوا کہ تو بھی سجدہ کر لے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میں تو آدم سے افضل ہوں، آدم کو بنایا مٹی سے، مجھے بنایا آگ سے، اور آگ کو نیچے جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر سے چھوڑو تو نیچے آتی ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ میں افضل ہو کر کم درجے کا اور مفضول درجے کا آدم ہے، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ سجدہ تو حضرت آدم کو میرے سامنے کرنا چاہیے۔ اور ملائکہ نے سجدہ اس لیے کیا کہ چاہے سامنے کوئی بھی ہو لیکن حکم اللہ کا ہے، اس بنا پر ہم کو حضرت آدم کے سامنے سر پر سجود ہونا، یہ در حقیقت اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اس نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے شیطان کو ملعون قرار دے کر نکال دیا۔ تو شیطان نے نکلنے سے پہلے ایک پرومس لیا کہ اے اللہ، میں دنیا میں چلا جاؤں گا، نکال دیا گیا ہوں، جنت سے باہر رہوں گا، آپ کے دربار سے باہر رہوں گا، لیکن مجھے اتنا اختیار دیا جائے کہ تیرے بندوں کو ورغلاؤں اور ان کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے ڈالوں اور میرا پیروکار بناؤں اور میرا حمایتی بناؤں، تیرے بندوں کو اتنا اختیار دے دے۔ بھئی شیطان انسان کو کیسے اپنا حامی بناتا ہے؟ خیالات کے ذریعے سے، تخیل کے ذریعے سے، وسوسوں کے ذریعے سے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کو مختلف محدثین نے تو ذکر کیا ہی ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کئی مقامات پر اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں معتکف ہیں۔ آپ جب سے مسجد بنی اعتکاف فرماتے تھے، آخری سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ معتکف میں ایک ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی۔ سرکار ملاقات کے بعد ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کی جو باؤنڈری ہے، یعنی مسجد شرعی کی جو حد ہے، وہاں تک تشریف لے گئے اور دروازے تک آئے، یعنی جہاں سے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں۔ ویسے عام دروازے جو شاندار ہماری مسجدوں کے ہوتے ہیں، ایسے دروازے تو مسجد نبوی شریف کے تھے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں شاندار دروازے ہیں، شاندار قالینیں ہیں، شاندار اے سی ہیں، نہیں ہیں تو شاندار نماز نہیں ہے۔
ہماری مسجدیں ظاہری شان و شوکت کے اعتبار سے نہایت عالی شان ہے، اور قیامت کی علامتوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ آخری دور ایسا آئے گا کہ جس کے اندر مسجدیں ظاہر کے اعتبار سے انتہائی طور پر شاداب اور آباد ہوگی، لیکن نمازیوں کے اعتبار سے وہ برباد ہوگی، نمازی کم ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں کچھ بھی نہیں تھا، روشنی بھی نہیں تھی۔ ہم ہمارے یہاں مسجد بناتے تھے، پہلے روشنی کا انتظام، پہلے پنکھوں کا انتظام، مقتدیوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ سرکار مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں تو پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، اور چھٹ ٹپکتی ہے بارش میں تو سرکار کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگ رہا ہے۔ قالین جو ہمارے یہاں کے شاندار ہوتے ہیں، اس میں ذرا غبار لگ جاتا ہے تو مؤذن کی آ بنتی ہے۔ اتنی شاندار مسجد میں ہماری پیشانی پر غبار کیوں لگ گیا؟ اس کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جس نے 10 روپیے مسجد میں نہیں دیے وہ ٹاویل سونگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں خوشبو کیوں نہیں آتی، بدبو کیوں آ رہی ہے۔ پیر جو صاف کرنے کے پاپوش ہوتے ہیں اس کو پٹک پٹک کر کہتا ہے کہ اس کے اندر اتنا غبار کیوں بھرا ہوا ہے۔ گویا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتا، بلکہ مینجمنٹ کی جو کمزوریاں اور غلطیاں ہیں وہ دیکھنے کے لیے آتا ہے اور وہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں ہماری امت میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ بغیر مشورے کے انسان کی طبیعت میں گویا سب خرابی پیدا ہوتی ہے، اور جب تک وہ فری میں 2-3 مشورے دے نہ دے اس کی بات ختم ہوتی نہیں۔ فری میں مشورہ دینا یہ امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب سرکار گئے وہاں تک، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور جو اصل چیز ہے اس کی کمی ہے، یعنی نماز کی کمی ہے۔ جو شاندار نماز صحابہ کرام پڑھتے تھے، ایسی 2 رکعت کم سے کم پڑھ کے دکھاؤ، اتنے حضور قلب کے ساتھ اور اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھلاؤ۔ تمیم داری آئے تو وہ مسجد نبوی میں چراغ جلانے کے لیے 7 آئل لے کے آئے، تیل ڈالا اور مسجد میں روشنی ہوئی رات کو، تو صحابہ خوش ہو گئے کہ چلو چراغ جل گیا مسجد میں۔ اور مسجد نبوی ایسی کھلی تھی کہ کبھی کبھی کتے اندر سے جاتے آتے تھے، اور کتوں کا لعاب تک جو ہے وہ مسجد میں گر جاتا تھا۔ آج ہماری مسجد میں کس چیز کی کمی ہے؟ 4 پنکھے جہاں ضروری ہیں وہاں 8 ہم لگائیں گے، ایک قالین کی جہاں ضرورت ہے وہاں 3 لگائیں گے، نلوں کی کمی نہیں ہے، چوری کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنے انتظامات ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام۔ آپ کے یہاں تو کچھ بھی نہیں، وہاں میں نے دیکھا افریقہ میں ہر ایک آدمی کا اپنا الگ ٹاویل، صاف کیا اس نے منہ دوسرے ڈبے کے اندر ڈال دے گا، نماز کے بعد وہ ڈبہ اٹھا لیا جائے گا، دھوئے جائیں گے وہ ٹاویل، پھر دوسرے ٹاویل نئے جو ہے وہ رکھے جائیں گے۔ مستقل مشینیں 24 گھنٹے جو ہے مقتدیوں کے واسطے انتظام کے لیے چلتی رہتی ہے۔ یہ سب ظاہری چیزیں ہیں، میں نہ نہیں کہتا، ہونا چاہیے انتظام، آپ کر رہے ہیں انتظام اور شاندار انتظام کر رہے ہیں، لیکن یہ سب انتظام تو اس لیے ہے کہ بھئی نماز ہماری کسی طرح کی خرابی سے پاک ہو۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز میں ہی اصل سنتوں کی پابندی نہیں کی جاتی، اور بالکل الٹپ جیسے بھی چاہا نماز پڑھی اور نکل گئے۔ جو سکون و قرار چاہیے نماز کے لیے، اور نماز کو
اتنی بزرگ عبادت بنایا ہے کہ یہ سب عبادتوں کا ماحصل اور خلاصہ ہے، اسی میں انتہائی طور پر ہماری کمزوری پائی جاتی ہے۔ دوسری عبادتوں کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ تو سرکار مسجد کے دروازے پر ہیں، دو آدمی سامنے سے گزر رہے تھے، اور یہ دو آدمی جو گزر رہے ہیں وہ بھی کوئی معمولی نہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام انتہائی مخلص بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی طور پر ان کو عشق اور محبت بھی ہے، بلکہ پوری دنیا میں سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان صحابہ کرام کو منتخب کیا ہے۔ صحابیات کا عالم بھی یہ ہے اور صحابہ کرام کا عالم بھی یہ ہے، لیکن وہ دو جاتے ہوئے صحابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، ذرا ان کو بلانا۔ تو وہ دوڑ کر آئے، سرکار کو کچھ کام ہوگا، بلایا جا رہا ہے، دوڑ کر آئے۔ سرکار حکم فرمائیے، اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے، کوئی حکم ہے ہمارے لیے؟ تو فرمایا کہ میں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا تھا، میں ابھی جو کھڑا تھا جس خاتون کے ساتھ، وہ میری زوجہ صفیہ ہے۔ ارے اللہ کے رسول، یہ کیا بات فرمائی آپ نے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ آپ کے بارے میں کوئی خیال ہمارے دل دماغ میں آئے گا تو ہمارے تو ایمان کا ہی جنازہ نکل جائے گا۔ آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات ہم سوچ سکتے ہیں کیا؟ نہیں سوچ سکتے ہیں۔ سرکار آپ کے تو ہم عاشق ہیں، اللہ کے رسول آپ کے اوپر تو ایمان لائے ہوئے ہیں، تو ایسی بدگمانی اور ایسا گمان ہم کر سکتے ہیں؟ موجودہ دور بدگمانیوں کی کثرت کا دور ہے، جہاں کسی کو کسی سے کوئی تعلق رکھتے دیکھا تو دنیا بھر کا بدگمانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے اس اخلاقی کمزوری پر کافی توجہ دی ہے کہ سماج اور سوسائٹی کو جن چیزوں سے اور جن بد اخلاقیوں سے بے حد نقصان پہنچتا ہے، ان میں سے گمان کرنا اور گمان بدگمانیوں تک جا کر ٹھہرنا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں گمان کرنے سے بچو، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کس سے مل رہا ہے، فلان کا فلان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، ہم لوگ کہاں کلیکٹر ہیں کہ ہم کو کوئی جواب دینا ہے اور ہم کو کوئی حساب کتاب دینا ہے۔ بھئی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرو، ہوگا اس کا تعلق کسی کے ساتھ، اور جس کے ساتھ بھی ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اس سے لینا دینا ہی کیا ہے؟ کیوں ہم اپنے دلوں کو خراب کریں؟ یہ گمان جو ہے نا، وہ دلوں کے بگاڑ کا پہلا زینہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ کے دروازوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے، اور سمندر کے کنارے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور نوجوان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اور اس کے دائیں طرف بھی ایک خاتون بیٹھی ہے، اور اس کے بائیں بغل میں بھی ایک خاتون بیٹھی ہے۔ اب سامنے سے کشتی آ رہی ہے، کشتی اچانک الٹ گئی۔ کشتی جو الٹ گئی تو کشتی میں بیٹھنے والے جو ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہچکولے کھانے لگے، غوطے کھانے لگے۔ تو وہ نوجوان نے اپنی بوتل کو کنارے پر رکھا اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خطاب کیا، حالانکہ وہ پیچھے تھے،
کہ حسن یہ ڈوبنے والوں کو بچا لو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ان کو بچانے سے پہلے خود ہی ڈوب جاؤں گا سمندر میں، میرا کام نہیں ہے ان کو بچانا، ان کو تو اللہ بچائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ جسے تیرنا آتا ہوگا وہ بچائے گا. مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے پر اپنے وظیفے پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہے. اس کو کہا کہ بھئی اس کو ذرا بچا لے، تو اس نے کہا نہیں میرا وظیفہ چلا جائے گا، میرا ورد شیخ نے بتایا ہے وہ چلا جائے گا، اس بنا پر میں یہ ڈوب سکتا ہے لیکن میں اپنا ورد نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا اس وقت سب سے بڑا ورد یہ ہے کہ ڈوبنے والے کو بچا لے. جو سبحان اللہ کہنے پر 1000 مرتبہ کی فضیلت ہے، یہ ڈوبتے ہوئے کو بچانے پر اللہ تعالیٰ دے دے. تو کون سا کام کس وقت اہم ہے، یہ موقع اور محل کے اعتبار سے تجویز ہوگا اور طے ہوگا. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو مشکل کام ہے اور میں جو ہے اس کو نہیں بچا سکتا، تو ہی بچا لے. تو وہ جوان جو تھا اس نے اپنی بوتل رکھ دی اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور اپنی دونوں بغل میں 2 آدمیوں کو بچا کر کنارے پر لایا، پھر چھلانگ لگائی، پھر اندر سے بچا کر اور لوگوں کو کنارے پر لایا، پھر اپنے کام میں لگ گیا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس آدمی سے میں اچھا ہوں، اس بنا پر میں اچھا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے جو ناجائز ہے، الحمدللہ میں شراب تو نہیں پی رہا ہوں تو اس سے اچھا ہوا. اور اس کے دونوں بغل میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، الحمدللہ میں ایسے ناجائز تعلق سے بالکل پاک ہوں تو پھر اس سے اچھا ہوا. تو اپنے آپ کو اچھا کہا. اچھا کہا کا مطلب یہ کہ دل کے اندر ایک خیال آیا کہ میں اچھا ہوں. کبھی آدمی 2-4 نفلیں زیادہ پڑھتا ہے تو جو نفل نہیں پڑھتا اس کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں زیادہ نفلیں پڑھ رہا ہوں. لیکن ہمیں کیا معلوم کہ کوئی کام وہ ایسا کرتا ہو جو ہماری نفلوں پر بھاری پڑتا ہو، کوئی ایسا عمل اس کا ہو. اس لیے اپنے عمل کے بارے میں اور اپنے لیے یہ سوچنا کہ میں فلان سے بہتر ہوں، یہ بڑی بھول ہے اور یہ بڑی مسٹیک ہے جو انسان کرتا ہے. ہم کو یہی سوچنا چاہیے کہ بظاہر یہ برا آدمی معلوم ہوتا ہے لیکن معلوم نہیں اس کی کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، جس کو اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. حج میں اکثر لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ ایسا آدمی یہاں کیسے آ گیا. میں نے کہا پہلے تو تجھے اپنے اس جملے پر توبہ کرنی. توبہ اس لیے کرنی ہے کہ تو نہیں لایا، اس کو لانے والے اللہ، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کو لائے ہیں، تو لایا نہیں. تو جب اللہ مہمان بلا رہے ہیں تو یہ میزبان کا حق ہے کہ وہ کس کو مہمان کے طور پر بلا رہا ہے، اور مہمان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یوں کہے کہ تم نے اس کو کیوں بلایا اور اس کو کیوں نہیں بلایا اور فلاں کو کیوں بلایا. اس کا حق نہیں ہے الا یہ کہ کوئی مصلحت کی بات ہو. اس کو یہاں بلایا اللہ نے تو یہ سوچو کہ یہ اللہ کا پیارا ہوگا. بھائی میزبان کس کو بلاتا ہے؟ مہمان جس کے ساتھ تعلق اور محبت ہوتی ہے اس کو اپنے یہاں مہمان بناتا ہے. تو اگر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا ہوتا تو اس کو کیوں مہمان بنا کے اپنے گھر بلاتے؟ اس لیے زبان سے حج میں جاؤ تو بھی اپنے آپ کی زبان کو کنٹرول کرو. کوئی جملہ تمہارے حج پر بھی پانی پھیر سکتا ہے اور طواف پہ بھی پانی پھیر سکتا ہے اور سب عبادات جو ہے وہ رائگان بھی ہو سکتی ہے. ایک جملہ انسان کا کہاں سے کہاں لے جا کر اس کو کھڑا کر دیتا ہے اور آدمی بولتا رہتا ہے اور اسے خیال تک نہیں آتا کہ میری زبان مجھے کہاں لے جا کے کھڑا کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے
ایک تو زبان کی گارنٹی دے دے، دو جبڑوں کے درمیان گوشت کے اس ٹکڑے کی گارنٹی دے دے کہ اسے کنٹرول کے ساتھ وہ چلائے گا، اور دوسرا دو پیروں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ وہ اس کا بیجا استعمال نہیں کرے گا، تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا، جنت تو نہایت اعلیٰ درجے کے ایمان والے کو اور بڑی قربانیاں بڑی محنتوں کے بعد ملنے والی نعمت ہے، لیکن یہ دو چیزیں کتنی ذمہ داری کی اور اہم ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، بے دھڑک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم زبان کنٹرول میں کر لو، شرمگاہ کنٹرول میں کر لو، نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا، جنت کی گارنٹی دلائی۔ اللہ تعالی ہماری یہ دونوں چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ دونوں چیزوں کی حفاظت میں در حقیقت ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، ہمارے یقین کی حفاظت ہے، اور اس سے بھی بہت پہلے حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنی نگاہ کے اوپر کنٹرول رکھو، اس بنا پر کہ نگاہ آؤٹ آف کنٹرول اگر ہوگی تو معاملہ بڑے گناہ تک جائے گا، اور اگر نگاہ کنٹرول میں رہے گی تو انشاءاللہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور وہ بھی احساس ہو جائے کہ میری نگاہ چوک کر گئی ہے اور میری نگاہ خطا کر گئی ہے، اور احساس گناہ ہو جائے تو پھر آدمی توبہ کی طرف آئے گا، اور اس پر توبہ کرے گا تو آگے جائے گا نہیں۔ تو بدگمانی گناہ ہے۔ اب وہ نوجوان کنارے پر بیٹھا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ شرمندہ ہوئے کہ میں جو کام نہیں کر سکتا تھا، یہ جوان نے 4 لوگوں کی حفاظت اور بچاؤ کا کارنامہ انجام دے دیا، تو یہ کام تو میں نہیں کر سکتا تھا جو کام اس نے کر دیا۔ تو اب یہ کہنا کہ میں اچھا ہوں، یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اب وہ جوان نے ادھر سے خطاب کیا کہ حسن، آج پہلی مرتبہ تم نے گمان کیا میرے بارے میں اور بدگمانی کی، اور پہلی مرتبہ گمان کے اندر آپ غلط ثابت ہوئے، اس بنا پر کہ میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے دونوں طرف جو خواتین بیٹھی ہیں، ایک میری ماں ہے، دوسری میری بہن ہے، تو گناہ کا تو کوئی تصور ہی یہاں پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں شاید بہت بڑے بڑے شراب نوشی کے اور بدکاری کے اور ناجائز تعلق کے گناہ کے اندر کہیں مبتلا ہوں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 صحابہ کرام کو بلایا اور ان کو جو ہے انفارمیشن دی اور بتلایا کہ یہ جو میرے ساتھ خاتون ہیں، یہ کوئی اور خاتون نہیں ہے بلکہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سرکار، ہم آپ کے بارے میں ایسا کوئی خیال کر کے ہلاکت کے اندر اپنے آپ کو ڈالیں گے، کیا تباہ کریں گے اپنے آپ کو؟ سوچا بھی جا سکتا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی شیطان ہے، اور شیطان انسان کے اندر ایسا گردش کرتا ہے اور خیالات کو گھماتا ہے جیسے کہ خون کو رگوں کے اندر گھمایا جا رہا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، فرماتے جیسے رگوں میں خون دوڑتا، اس طرح شیطان جو ہے وہ وساوس پیدا کرتا ہے، اور یہ وسوسے کے مدعے پر عمل کیا تو پھر وہ تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے۔ تو شیطان نے اللہ کے دربار میں اجازت مانگی کہ مجھے تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹانے
اور ان کا امتحان ایمانی لینے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دے دی تجھے اجازت، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو رات اور دن میرا ذکر کر رہے ہوں گے، جو رات اور دن میرے احکام کے پابند ہوں گے، میں ان کی حفاظت کا انتظام کروں گا۔ ان کے علاوہ بندے ہیں جو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، شاید وہ تیرا شکار ہو جائیں۔ لیکن شیطان نے ایک کام اور کیا، اس نے کہا میں تو سیدھے راستے پر جو لوگ آ رہے ہوں گے ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور سیدھے راستے پر جو چل رہے ہیں ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس راستے پر مت چلو، فلان جگہ تمہاری خواہش کا سامان ہے، فلان جگہ تمہارے دل کا اطمینان ہے، فلان جگہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، یہ سب الگ الگ ڈائریکشن بتاؤں گا اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ آج شیطانی وساوس اور شیطانی راستے اتنے ہیں کہ لوگ بتاتے بتاتے تھک گئے کہ یہ راستہ غلط ہے، وہ راستہ غلط ہے، وہ راستہ غلط ہے، لیکن نہ ماننے والا کسی طرح قابو میں نہیں آتا۔ ایک اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں آ جائے تو وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر اور تقوی کا زیور اختیار کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں رات کے اندھیرے میں بھی آدمی اللہ سے ڈرے گا اور دن کو بھی گناہ کرنے سے بچے گا۔ اور سچا متقی وہ ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں جب کوئی اسے نہیں دیکھتا اس وقت وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی نہ دیکھے تو کیا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں ایک چھوٹا سا مضمون بیان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنی عجیب بات بیان فرمائی۔ سرکار کی سب باتیں عجیب ہیں، سرکار کی سب باتیں نایاب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد ایمان والے کے لیے لوح دل پر نقش کیے جانے والے ارشادات میں سے ہے۔ فرمایا 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ، اور دوسری حدیثوں میں اور بھی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی خاص مرسیز اور رحمتوں میں ہوں گے۔ عرش کے سائے میں ہونے کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے، in the special mercies of Allah subhanahu wa ta'ala and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of reckoning, on the day of judgment۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کے پسینے میں شرابور ہوں گے، جتنے جتنے جس کے گناہ ہوں گے وہ گناہوں کو پسینے کی شکل دی گئی ہوگی، اور اتنا وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا جتنے اس کے گناہ ہوں گے۔ تو سرکار نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ناک تک پسینہ آیا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ آدمی خالی پانی میں غوطہ کھاتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے، یہاں اوپر سے آفتاب کی گرمی بھی ہے، نیچے سے زمین تیز بھی ہے، اوپر سے پسینے میں شرابور بھی ہیں، اور ابھی حساب شروع بھی نہیں ہوا ہے، اور انجام کیا ہونے والا ہے یہ پتہ بھی نہیں ہے، اور لوگ حیران ہو کر نبیوں کے پاس رو رو کے جا رہے ہیں کہ اللہ سے سفارش کرا دو کہ جہاں بھیجنا ہو بھیج دے، لیکن اس حالت سے ہم کو نکلوا دو۔ ایسے ہو کے عالم میں کچھ اسپیشل لوگ، the few very special people in sight of Allah subhanahu wa ta'ala, they will get the special mercies of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. There are 7 kind of people. وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔
ان 7 قسم کے لوگوں میں جو ہمارے مقصد کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ نوجوان ہوگا، the youth، ایسا جوان جس کو کہ کسی خوبصورت اور خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دے دی، گناہ کی طرف بلایا، لیکن یہ اللہ کا بندہ باوجود جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہونے کے، باوجود خواہشات کے ہونے کے، باوجود اس کے کہ گناہ پر قدرت ہے، باوجود اس کے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور باوجود اس کے کہ اس خاتون نے خود اس کو جو ہے گناہ کی دعوت دی ہے، اور یہ اللہ کے بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ گناہ کی طرف اس نے قدم نہیں بڑھایا، بلکہ اس نے یوں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اے خاتون، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے تیری اس گناہ کی دعوت کو میں منظور نہیں کرتا۔ موجودہ دور میں بے پردگی ہر جوان کو اپیل کرتی ہے، موبائل تعلقات ناجائز کی اپیل کرتا ہے، اس پر آنے والے میسیجز، فیس بک اور کتنی خرابیاں ہیں جس کو روکیں گے روک نہیں پائیں گے، اور یہ تمام کی تقریریں بھی بیکار ہے، صرف ایک چیز جو ہے گناہ سے روک سکتی ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر اگر دلوں کے اندر آ جائے اور اللہ کو جواب دینے کا خیال انسان کے مزاج میں آ جائے تو پھر وہ گناہ کے دروازے پر کھڑا ہوگا، تب اللہ اسے گناہ سے بچا دیں گے۔ انسان اپنے طور پر کوشش کرے اس کی۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت کریمہ پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات بیان فرمائی۔ ایک قاعدہ سمجھو، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو سلیکٹڈ تمام لوگوں میں انسانوں کو بنایا وہ نبی ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے انتہائی طور پر منتخب بندے ہوتے ہیں، اور انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے کے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ان کے پاس درجہ آتا ہے حضرات صحابہ کرام کا۔ انبیاء کرام کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کوئی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب نبی سے نہیں ہوتا۔ اس کے بعد صحابہ کا درجہ ہے۔ صحابہ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، وہ منتخب لوگ ہیں، اور صحابیات وہ منتخب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ پھر ان کے بعد تابعین ہیں، ان کے بعد اولیاء کاملین ہیں۔ تو انبیاء معصوم ہیں، اور اولیاء اور صحابہ یہ تمام کے تمام محفوظ ہیں، یعنی گناہ کے دروازے پر پہنچ بھی جاتے ہیں اللہ بچا لیتے ہیں۔ سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، انتہائی طور پر حسین اور خوبصورت ہیں اور نہایت جمیل ہیں، لیکن اللہ نے یہ جمال کے ساتھ حسن سیرت بھی عطا فرمایا حسن صورت کے ساتھ، اور حسن سیرت اصل ہے اور حسن صورت عارضی چیز ہے۔ شاعر کہتا ہے حسن صورت عارضی اور حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ اپنی جوانی کے دور میں نکلے ہیں حج کرنے کے لیے، اور بڑے عبادت گزار اور بڑے نیک، اور دل میں ولولہ ہے کہ روضہ رسول پر حاضر ہوں گے
اور یہ ولولہ ہے کہ حج کریں گے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کریں گے اور طواف کریں گے، ایک پورا قافلہ نکلا ہے اور مقام ابوا کے اندر جا کر قیام پذیر ہوا ہے یہ قافلہ، اور کچھ لوگ کھانا لینے کے لیے شہر میں گئے ہیں اور سامان کے پاس سلیمان ابن یسار کو پہاڑ کے نیچے بٹھایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت عورت ظاہر ہوئی جو پہاڑ سے اتر کر آئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدفون ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اور سرکار کی والدہ کیسے انتقال فرما گئی اور کیسے وہاں مدفون ہوئی اور یہ جگہ کیسی ہے، اگر اس کی تفصیل میں بیان کروں گا تو 1 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے۔ یہ مقام ابوا میں سلیمان ابن یسار اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مصروف ہیں۔ نیک طینت کس کو کہتے ہیں، پاک دامنی کس کو کہتے ہیں، اپنے دامن کو گناہ سے بچانے کی فکر کس کو کہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کس کو کہتے ہیں، وہ ذرا ان سے سیکھیں۔ سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا تو سر جھکایا اور سر جھکا کر پوچھا کہ کیسے آ گئی تو یہاں تک؟ کہا میرا ارادہ ہے تمہارے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کرنا۔ تو حضرت سلیمان ابن یسار اتنی بری طرح روئے جیسے کہ کسی کا نوجوان بیٹا انتقال کر جائے اور باپ بلک بلک کر روئے، اس طرح رونا شروع کیا ہے۔ سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ نے اتنا روئے کہ وہ عورت دیوانہ سمجھ کر چلی گئی۔ یہ آدمی تو پاگل معلوم ہوتا ہے، دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے گناہ کا تقاضا رکھا، میں نے اپنی خواہش کی تکمیل کی بات کی اور یہ آدمی تو ایسے رو رہا ہے جیسے کہ میں نے اس کو کوئی بہت بری خبر سنائی ہے۔ اب زار و قطار رو رہے ہیں، اے اللہ شاید میرا حج میں جانا منظور نہیں، بہت مشکل سے بچا کر تیرے گھر تک میں جوانی اور جوانی کی عبادت لے جا رہا ہوں، بہت مشکل سے میں اپنے ایمان کی حفاظت اور یہ جلتا ہوا چراغ لے کر جا رہا ہوں، لیکن یہ ہوا کہاں سے آ گئی، یہ گناہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں مر جاؤں گا اور یہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ابھی جوانی کے اندر کیا ہے سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اتنے میں وہ ساتھی سامان لے کر آ گئے، ان کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو سلیمان؟ فرمایا میں ایک آزمائش سے 2-4 ہو گیا تمہارے جانے کے بعد۔ ایک خاتون آ گئی اور اس نے گناہ کا تقاضا رکھ دیا اور میرے سامنے آخرت کھل گئی۔ میں نے سوچا میرا حج برباد ہو جائے گا، میری جوانی برباد ہو جائے گی، اب تک جو کیا ایک گناہ کروں گا سب کے اوپر پانی پھر جائے گا، میں برباد ہو کے ختم ہو جاؤں گا۔ میں رونا شروع کیا، اتنا رویا کہ اللہ نے کرم کیا، وہ عورت بھاگ گئی اور میں گناہ سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ تو وہ ساتھی رونے لگے کہ یہ کتنا کرم ہوا اللہ کا کہ تیرے جیسا قوی ایمان تو ہمارا ہے نہیں کہ رو کر بچا لیتے اپنے آپ کو، ہم ہوتے اور تو بازار گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم مبتلا ہو جاتے۔ اب انہوں نے رونا شروع کیا کہ اللہ یہ تیرا کتنا کرم رہا کہ تو نے ہماری جوانی کو بچا دیا، کہ ایسے فتنے کی جگہ سے ہمیں دور کر دیا۔ اگر قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عین جوانی کے زمانے میں اللہ نے کیسے گناہ سے بچایا اس کی تاریخ اگر سامنے آتی ہے تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ والے پیدا کیے ہیں جن کی تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سے ملتی جلتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان والا جب گناہ کرتا ہے یعنی گناہ اس سے ہو جاتا ہے
تو اس کو اس قدر اس کا احساس ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقولہ نقل فرمایا ہے اور عجیب نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس کرتا ہے ایمان والا گویا کہ اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ رکھ دیا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اور جب تک وہ آنسو ندامت کے نہیں بہا لیتا وہاں تک اسے چین نہیں آتا، جہاں تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اسے قرار نہیں آتا. یہ ایمان کی علامت ہے کہ گناہ کے بعد آدمی رونا شروع کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، انتہا کر دے، زہر قطار روئے، اتنا روئے کہ اللہ کے دربار سے معافی کا پروانہ آ جائے. اور اس کے مقابلے میں جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے تو اتنا ہلکا سمجھتا ہے جیسے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی تھی اور اڑا گئی، جیسے اس کی کوئی حیثیت نہیں، آدمی ہاتھ ہلاتا ہے مکھی اڑ جاتی ہے. اس طرح سے گناہ کرنے والا کر لیتا ہے، اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے یہ گناہ کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا. قرآن کریم کہتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والوں کا حال ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب کوئی کوتاہی ان سے ہو جاتی ہے یا کوئی چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے، وہ فوری طور پر ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کا دھیان آ جاتا ہے. اور آدمی کو اللہ کا دھیان آئے جیسے سلیمان ابن یسار کو آیا تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا. اپنے آپ کو ان جگہوں میں لگاؤ جہاں اللہ کے دھیان آتے ہیں، اور وہ قرآن کریم ہے جو اللہ کا دھیان دلائے گا، وہ تسبیح ہے جو اللہ کا دھیان دلائے گا، وہ مسجد ہے جو اللہ کا دھیان دلائے گا، وہ مراقبہ ہے جو اللہ کا دھیان دلائے گا. تو فرماتے ہیں فوری طور پر اللہ کا ذکر اور اللہ کا دھیان نصیب ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ گناہ سے بچ گیا اور اس نے فوراً اللہ کے دربار میں معافی مانگی. تو گناہ ہو جائے تو ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دربار میں پھوٹ پھوٹ کر معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے. اور توبہ کرنے والے کے یہ فضائل بیان کیے ہیں کہ جب توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. اور توبہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ گناہ کی معافی نہیں مانگے گا تو اور کیا کرے گا؟ ایمان کی سلامتی کے لیے اتنا بھی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اتنی بے احساسی کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے علاوہ کون گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے؟ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ جب گناہ اس کا کیا ہے تو معافی بھی اسی کے پاس مانگنی پڑے گی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. ایک آدھ بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، شیطان نے چکما دے دیا، گناہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا، تو وہ دوسری مرتبہ گناہ کے دروازے کا رخ نہیں کرتے، گناہ کی طرف جاتے نہیں، اس کی بھیانکتا کو سامنے رکھتے ہیں. ان کے سامنے آخرت آ جاتی ہے، ان کے سامنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلنا اور دہکتے ہوئے انگاروں کا نظارہ آ جاتا ہے، اور ان کے قدم گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مصلے پر چلے جاتے ہیں، رونا نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ نکلا
کہ موجودہ دور انتہائی طور پر عریانیت اور بے حیائی کا دور ہے۔ اب ہمیں یہ بے حیائیوں میں حیا کہاں ملے گی؟ ایمان حیا کا سبق پڑھاتا ہے، قرآن حیا کا سبق پڑھاتا ہے، حدیثیں اور سرکار کے ارشادات حیا کا سبق پڑھاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے رخوں کو مسجد کی طرف کریں، اللہ کے گھر کی طرف کریں، اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، روئیں۔ مجھے حکم تھا کہ چند کلمات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کیے جائیں۔ ہمارے عارف بھائی جو ہیں وہ ہمارے نوجوان کو لے کر آئے اور کہا کہ بھئی تھوڑی دیر کچھ گفتگو ہو جائے۔ ایک تو سورت میں بیان کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اس بنا پر کہ پہلے سورت کے احباب جو ہیں وہ دکان، پھر چائے، کھانا اور پان، اور اس کے بعد انتہا میں بیان، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں کافی لیٹ ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ حکم تھا اس لیے میں نے ٹالا نہیں بات کو، کہ جو بھی اللہ بات کہلوائے، اللہ کے بندے آئیں گے، جو دین کی بات میری آپ کی اصلاح کے لیے اور خیر کی جو بات ہو سکتی تھی آپ کے سامنے رکھی، جس کا سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اس کے بعد ہم سب ہی محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو مسموم ہوائیں ایمانی چراغ کو بجھانے کی محنتوں میں لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب سازشوں کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینی بیداری اور دینی تیقظ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ یہ دنیا گناہوں کا پلندہ بن چکی ہے اور چاروں طرف سے گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہو تو ہم اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ العالمین آنکھوں کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ العالمین ہمارے کانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا دائمی عطا فرما۔ اے الہ العالمین سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، محبت عطا فرما، اور اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت اتباع نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اس پروگرام کو اور جتنے اور پروگرام اس کے ماتحت ہو رہے ہوں اصلاحی عنوان سے اللہ ان تمام کو کامیاب و قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو عرفانی اور ایمانی اور روحانی گھر بنا دے، اور ہر قسم کے پریشانیوں سے اللہ ہمارے گھرانوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوتوں کا شیدائی بنا دے، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور نیکیوں کی الفت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی اور مقابر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔
ایمان والی زندگی عطا فرما، دنیا سے جانے کا وقت ہو تو حفاظت ایمانی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔